میں آج آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی کل کمائی حضور کی ذات ہو، وہ اس کا لہجہ پھر نرم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو رسول اللہ کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آج ہمارے لہجے پر آپ کو اعتراض ہے تو اس سے پہلے بابا جی پر بھی یہی اعتراض ہوا، پھر بابا جی سے پہلے حضرت علامہ نورانی علامہ نیازی پر یہ اعتراض ہوا، پھر چلتے چلتے اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض ہوا کہ احمد رضا ڈاڈا بڑا ہے، پھر اوپر جا کر یہ اعتراض ہوا حضرت شہنشاہ بغداد پر، پھر چلتے چلتے یہ اعتراض حضرت مولا علی پر ہوا، حضرت عثمان پر ہوا، حضرت عمر پر ہوا، صدیق اکبر پر ہوا، بلکہ جو بے دین ہیں انہوں نے رب پر بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ رب کا قرآن کیسا ہے کہ جس میں رب قرآن میں یہ کہتا ہے عتل بعد ذالک زنیم کہ محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ قلم پڑھیں، یہ بڑی ایک دور تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے ابھی کہا نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں اس نگاہ عنایت، یہ نگاہ عنایت جب پڑتی ہے نا، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی حضور کی نگاہ سے بنتا ہے۔ جس کو حضور نے خوش ہو کر دیکھ لیا وہ صحابی ہے، خوش ہو کر دیکھ لیا ہو یا جس کے بارے میں حضور نے ایک چھڑیا ہوئے اے ساڈا ہے، اے کہدا ہے وہ صحابی نے، ورنہ اونج حضور نو ویکھن نال نہیں بندہ صحابی بن۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان چار انہوں نے دائیاں ویکھیا تقریباً، اور حضور دیکھ لیں ایسے حنین سے واپسی پر سرکار نے فرمایا بلال کھڑے ہو کر اذان دو، نماز کا ٹائم ہوا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اذان دی، نکے نکے بال اتنے کھیڈ رہے سن، تے بالاں دا کام ہوندا ہے وڈے تو وڈے بندے دی نقل لا چھڑ دینا، ایک بال نکا جا کھلوتا بچہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت بلال کی نقل اتار دی تو سرکار نے سن لی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، حضور نے وہ آواز سن لی، سرکار نے بلایا، بچہ کانپ اٹھا کہ دوڑ اتر دیئے، کہا جائے گا یہ کیا کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ دے سرکار نے اے ویکھنا نگاہ عنایت پہن لگی، حضور نے بچے نو ویکھ کے کیا فرمایا، پھر سنا، پھر سنا۔ پھر سنا۔ اب اس بچے کو عربی آتی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک گل کی میں کر رہے ہیں، جو میں تواڈے سارے چو سورہ فاتحہ سارے نو آندی لیکن سب نو ترجمہ نہیں آندا، نماز دا سبق سانو سارے نو آندا ہے، 40 سال ہو گئے تو نماز پڑھ دیں، لیکن شاید کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے جنہوں اے نہ پتا ہوئے کہ بھائی سبحان ربی العظیم دا معنی کی ہے، نمازی ہے ہو لیکن ممکن ہے انہوں اے نہ پتا ہوئے کہ التحیات لفظ دا مطلب کی ہے، تو سرکار نے فرمایا ایک باری ذرا پھر نقل لا، یہ دا مطلب ہے چنگیاں دی نقل بڑی چنگی ہوندی ہے، اسی تے نقل بھی نہ لا سکے یار، پہلے تو بچوں کو لو کے نقل لا رہا سی، پھر حضور دے سامنے کھڑے ہو کے جس وقت انہیں جملہ کیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان مکائی تے سرکار نے فرمایا جاؤ، تے بچہ کہنے لگے وہ نگاہ عنایت پہ چکی سی، فرمایا جاؤ جا کے کھیڑو، انہیں اگو کیا مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم، حضور ان واپسی نہیں ہو سکتی، یہ دا معنی ہے کہ جن حضور مسکرا کے محبت دے نال تک لمن وہ صحابی بن جانا ہے۔ تو پھر سرکار نے
اس جگہ دے ہوتے یا اس جگہ دے ہوتے یا اس جگہ دے ہوتے مبارک ہاتھ تے لایا حضور دے ہاتھ دا کمال ہے کہ جدوں فتح مکہ ہو رہا سی تے سرکار نے حضرت مولا علی نو کیا کہ جڑے بت ہیں نا انہاں نو تسی توڑنا ہے. عرض کی تو حضور تسی کیوں نہیں توڑ رہے؟ فرمایا ایک راز ہے وے کہ جس شے نو میرا ہاتھ لگ جاوے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے. جے میرا ہاتھ نہ بتاں نو لگ گیا پھر گل اور پاسے ٹر جانی. فرمایا علی تسی توڑو. پھر جدوں حضور دی پہلے ولادت با سعادت ہوئی آلہ حضرت فرماندے نے وہ جڑے بت لٹکے سن نا اوتھے خانہ کعبہ دے اندر بت ڈگ پے. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. بھائی وہ ان کو خدا مانتے تھے مشرکین مکہ تو بت تنگ آئے سن انہوں کولو. حضور دی ولادت با سعادت ہوئی بت ڈگ پے. کیوں بھائی حضور آ رہے ہیں بس. حضور نے اس جگہ دے ہوتے ہاتھ مبارک سے رکھیا تے فرمایا آج تو بعد مدینے دا مؤذن بلال ہے تے مکے دا مؤذن تسی ہو. مکے دے مؤذن جناب ابو محذورہ. وقت بڑا ہی لنگ گیا, کوئی 30-35 سال دا وقت لنگ گیا, اتنا عرصہ گزر گیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے اے وال سن نا یہ پچھو جا کے تے پیراں نال لگ دے سن. جڑے بندے نویں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ پڑیا کہ ایتھے تک وال ہونے چاہیے, ایتھے تک وال ٹر گئے. انہوں نے صحابہ نو کیا, صحابہ نے کیا کہ جناب آپ اپنے بال کٹوا لیں, بال آپ کے لمبے ہیں اور لوگ بار بار آ کر سوال پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا لم اکن اہلکھا, فرمایا نہیں کٹواؤں, نہیں کٹوا سکتا. کہا جی کٹوائیں. فرمایا یہ کٹ سکتی ہے یہ نہیں کٹ سکتے. قاضی یاز نے شفا میں اس کو نقل کیا ہے. ان کا کیوں؟ فرمایا گل اور کوئی نہیں, بس اتنی بات ہے وقد مسحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے وال عام نہیں ہیں, انہاں دے اوتے حضور دا ہاتھ آیا ہے. جڑے حضور دے او مبارک ہاتھ جنہ والاں دے اوتے لگ گئے انہاں والاں دے مسئلے دے اندر اس قدر اگے جا چکے سن کہ انہوں نے کوئی اپنی جگہ تو ہلا نہیں سی سکتا. وہ حضور دی عزت دے کتنا پیرا دین دے ہون گے یار. اب صحابی جو ہے نا نگاہ عنایت سے بنتا ہے. احد دے اندر ایک بندہ اپنے گھروں نکلیا تلوار تیز کر کے سنا کے حضور دے نال نفرت رکھی. آج بھی نسل چل رہی ہے, ہون تک چل رہی ہے. اگر صدیق اکبر دی اولاد چل رہی ہے تو ابو جہل دی اولاد بھی چل رہی ہے, ابو لہب دی اولاد بھی چل رہی ہے. ادو بھی بھائی تسی سوچ سکتے ہو جنہ بندیاں نے 5 نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں, حضور دے ہاتھ چومے, حضور دے چہرے دی زیارت کیتی, لیکن جس دن حضور دی ذات دے ہوتے ایک دن دے اندر 40 باری حملہ ہویا وہ مسجد نبوی نماز پڑھ رہے ہیں. جب بھی حرمت مصطفیٰ کا مسئلہ آئے, جب بھی ختم نبوت کے حوالے سے میدان لگتا ہے, تانوں میدان کے اندر نمازی کاٹ نظر آنگے, او نظر آنگے جڑے اے کونگے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا اور لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تانوں میدان کے اندر او نظر آنگے جڑے کہیں نمازیں بھی انہی کی, اذانیں بھی انہی کی, نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا. تانوں میدان کے اندر او نظر آنگے جڑے کمنگے یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تانوں میدان کے اندر نظر آنگے جڑے کمنگے وہ جو نہ تھے تو اے اللہ دی وانڈے رب جانے. بھائی موچی گیٹ تو اندر ایک محلہ ہے, دا نام ہے محلہ سرفروشاں. خدا دی وانڈ ویکھو کہ حضور دی عزت تے حملہ ہویا, راجپال نے گستاخی کیتی تو محلہ سرفروشاں دی نکی جی ایک گلی ہے, اتھو ایک منڈا نکلیا, انہیں جا کے راجپال نو کیا تو حضور دی گستاخی کیتی؟ انہیں کیا ہاں. منڈا 19 سال دی عمر ہے. انہیں کیا اچھا تو گستاخی کیتی؟ انہیں کیا میں. انہیں چھرا بار کٹ کے کیا انہیں کیا میں علم الدین ہاں. انہیں کیا مولوی ہے؟ انہیں کیا نہیں. انہیں کیا فتوہ کدے کو لے آئی؟ انہیں کیا عشق سلطان استو برہان مبین, عشق را ہر تو عالم زیر لگی. انہیں کیا فتوہ کسی کو نہیں لیا, میں بھی عشق کرتا تے فتوہ بھی میں عشق کو لے آئے. سبحان اللہ. وہ تلوار تیز کر کے نکلے تو کدھر چل رہے ہو جی؟ میں آج حضور کو شہید کرنے جا رہا ہوں. گھوڑے دے اوتے سوار ہو کے تیار ہو کے
اگو نگاہ عنایت پہن لگی تے حضور جلوہ گر سن میدان احد دے اندر تے انہیں حضور نہیں ویکھیا، اور جس سواری دے اتے بیٹھا سی اس سواری نے حضور نو ویکھیا، سواری رک گئی، چار ٹنگا لے نو سمجھ آ گئی۔ میں کہا گھوڑا صاحب تو انو کے نے دسیا تسی اتھے بریک مارو، اگے رسول اللہ تے گھوڑا میں نو کہنے لگا مولوی 8 سال درس نظامی پڑھی تینوں نہیں پتا میں گھوڑا ضرور ہاں پر وہابی تے نہیں ہاں، یعنی یہ میں اس فکر کی بات کر رہا ہوں حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا۔ اللہ کی باتیں کرو، اللہ کی باتیں کرو۔ میں کہتے رہا میرے کول بے میں تنوں دساں اللہ دیاں گلاں کیویں کری دیاں، کہتے ہیں جی اللہ ہی اللہ، میں کہا جی اللہ ہی اللہ تے قبر وچ 3 سوال کیوں ہوندے؟ تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈا دین کی ہے؟ گل مک گئی ہے۔ گل ایتھے بھی نہیں مکی کہ میرا رب اللہ ہے، ایتھے بھی نہیں مکی کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اگے دس حضور دے بارے وچ کی کہندا رہیا ہے؟ تو وہ مولوی ہیں جنہیں مسیدے بہ کے کیا سی کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ان کی ختم نبوت پر فرق نہیں آتا۔ تو وہ مولوی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر رب چاہے تو کروڑوں محمد بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے حبیب کے بعد کوئی اور حبیب آئے۔ رب کی چاہت میں یہ بات داخل ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو نبوت ملے۔ تو پسینہ کٹ کے کہو تاجدار ختم نبوت۔ رب کی چاہت میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت دے۔ کہنے تو انو کی میں پتا چلیا، میں کیا حسینہ جمیل آندہ منہ توڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مولا علی فرمانن سنو جی، مولا علی فرمانن لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور ورگا سونا میری آنکھ نے نہ پہلے ویکھیا ہے نہ بعد ویکھے گی۔ فرمایا جی پہلے دی سمجھ چاندی ہے بعد ہی کیوں نہیں ویکھے گی؟ مولا علی دی آنکھیں جنہوں کو لو سامنے جبریل بیٹھ کے پوچھتا ہے جی جبریل کتھے وے؟ انج کیتا، فرمایا ادھر نہیں ہے۔ انج کیتا، فرمایا نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، لگتا یہ ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ سامنے جانور نو سمجھ آ گیا بھئی حضور اگے بیٹھے، جاندہ نہیں اگے۔ انہیں کہا جب جمال جہاں آرا کی تابشیں سامنے ہوں اس چہرے کو دیکھ کر بھی کوئی آگے جا سکتا ہے؟ تھلے ہو گیا، تھلے اتر کے تو انہیں حضور کو لو پوچھا آپ کون ہیں؟ میری سواری روک دی آپ نے، میں تے بڑے اپنے مشن تے چل رہے ہیں، سواری روک کون ہو تسی؟ جدو حضور نے جواب دیتا نا تو بندہ انج ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو تم قتل کرنے چلے تھے۔ اچھا کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا اچھا اگر تم کلمہ پڑھ لو فلا کل جنہ، جنت تمہاری ہے۔ جیڑی شاید بندہ مالک نہ ہوئے کسی نو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا فلا کل جنہ، تو کلمہ پڑھ جنت تیری ہے۔ کافر ہے لیکن عقیدہ یہ رکھیا ہے کہ نبی نالے تور پو تے نبی خالی نہیں موڑ دا، تے تسی تے ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت تیری، انہوں نے کلمہ پڑھا تے وضو بھی کوئی نہیں کیتا، نماز طریقہ بھی کوئی، اسی تلوار دے نال اسی صف دے اندر کھلو کے جنگ کی تھی، لڑدے لڑدے شہید ہو گئے، شام پہ گئی، کلہ ہے ہوتے حضور دی بارگاہ پہنچے، یا رسول اللہ وہ ایک میت ہے، کافر چلے گئے ہیں، بھاگ گئے اپنے مردوں کو لے کر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ ہمارا ہے، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو۔ فرمایا وہ ہمارا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو دفن کرو، اس کا جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ تے بعد ایک پتہ حضرت ابو ہریرہ سبق پڑھان دے سن نا، تے جدو نوے نوے منڈے آندے سن پڑھن ہستے، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حدثو
اور میں آپ بتاؤ تم میں سے کون کھڑا ہو کر بتائے گا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جنہیں ایک نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت جائے گا؟ حضور بنی غزوہ مستلق میں جب تشریف لے کر گئے تو منافق بھی اس وقت ساتھ تھے. منافقوں کا جو سردار ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی آئی جی انہوں دا. انہیں گل کی تھی واپسی تے. انہیں کیا اسی اتھو جاواں گے تے مدینہ صرف عزت والے رہن گے باقی سارے نو کٹ دیاں گے. اپنے آپ نے عزت والے کیا تے صحابہ دے بارے اور حضور دے بارے انہیں دوسرا لفظ استعمال کیتا جڑا میں زبان تے نہیں لے کے آ سکتا. یہ بات اللہ دی ونڈ ویکھو. پیو منافقاں دا سردار تے جڑا پتر ہے پیو دا نام بھی عبداللہ ہے تے پتر دا نام بھی عبداللہ ہے. پتر نے گل سن لئی کہ میرے پیو نے گل کی. کھلو گئے مدینہ پاک میں جڑا رستہ جاندے سن اوتھے کھلو گئے تلوار لے تے پیو جدوں لنگیا نہ کولو دیکھو کی انداز ہوئے گا. حضرت عبداللہ نے نا اپنی تے تلوار کٹ کے فصلى علی ابیہ السیف اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھی تے فرمایا کہ میں نو پتہ چلے کہ تو یہ گل کیتی اپنے پیو نو کہندے گل کر رہے تھے تے اے کہے محمد الاعز وانا الاذل. انہیں کہا بیٹا بات تو سنو. انہیں کہا انج نہ ویکھی میں تیری دھون لا دیاں گا. اسی بھی اسی انہوں کہنے اسی تو بڑا سمجھایا پاویں کوئی نکی کرسی تے بیٹھا ہے تے پاویں کوئی وڈی کرسی تے بیٹھا ہے. ساڈی ایک کوئی گل یاد رکھنا اس در ول نہ آنا ورنہ سلامت نہیں رہو گے تسی. انہوں نے پوچھا یہ چوڑی آسیہ چوڑی جب اس نے شیخ پورہ میں گستاخی کی تو ممتاز قادری نے پہلے دن ہی کام نہیں کیتا موقع دیتا. علماء نے گل کی تھی. علماء نے کہنے گستاخی کی تھی. کیس چلیا جی سیشن کورٹ دے اندر سزائے موت دا آرڈر ہو گیا. آسیہ سیشن کورٹ دے اندر انہوں نے ہائی کورٹ دے اندر درخواست دائر کی تھی. ہائی کورٹ دے اندروں بھی سزائے موت دا آرڈر ہو گیا. پھر سپریم کورٹ ٹر گئے. پھر سلمان تاثیر دے گھر گیا. انہوں کہنے لگا ہوئے اے جڑا قانون ہے نا 295 سی تے کالا قانون ہے. پھر علماء نے سمجھایا اسی ہمیں جذباتی نہیں اسی شریعت نو نال لے کے چل دیں. علماء نے کہا کہ یہ توہین ہے اپنے جملے واپس لو. موجود ہے ان دی ریکارڈ پڑھو. لوگوں نے اس کو کہا بھئی علماء تو تمہارے خلاف ہو گئے. کہنے لگا اس فتوے کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. پھر ممتاز قادری کہنا میں ایدہ جڑا میسی میں دے اندر آندہ جاندہ سی شراباں پیندہ سی خنزیر دا گوشت کھاندہ سی. ایک دن میرے سامنے آ گیا. میں نے کیا آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے پورے ملک کا امن جو ہے اس کو تباہ کر دیا. آپ کو کیا ضرورت ہے مذہبی معاملات کو چھیڑنے کی. تو ممتاز قادری نے خود دسیا کہ میں نے جواب دیتا ہے کیا پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ناموس رسالت کا قانون کالا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس قانون کے اوپر پیشاب کرتا ہوں. تو پھر دسو تے ممتاز کی نہ کردہ پھر کی نہ کردہ تھے. پھر ان چکی ممتاز نے بندوق تے خیال آئے اوہ یار گولی مارن گے تے سارے میں نو مار چھڑن گے. تے ممتاز کہندا ایک باری میرے ذہن وچ خیال آیا میں نو گولی مار چھڑن گے. اس طرح تھوڑا جا میری اکھاں دے اندر دھندلا پن آیا تے میں سامنے ویکھدا حضرت داتا صاحب کھڑے نے. اے داتا صاحب دی کرامت داتا صاحب دے ممبر تے کیوں نہیں بیان ہوندی. اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش. افسوس کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مولویوں نو گھاٹی سمجھ آئے گی پینٹن شرٹاں والے نو زیادہ سمجھ آن دے. میں تھے جمعہ پڑھایا ربیع الاول شریف دے اندر حضور دے والدین کریمین تے ایک منڈا ہوندا سی انہوں وڈی کسی پوسٹ تے ٹر گیا ہے ملدا رہندا ہے مینوں ملن واسطے آندا ایتھے اس دروازے دے نال ہے بٹنا دے تھلے ادوں بہندا ہوندا سی. تو روئی جاوے میں کہ تینوں کی ہو گیا. کہنے لگا جی میں میرے نال چلو میں قرآن چکنا. میں خیر ہوئے کہنا میں قرآن چک کے کہنا کہ مینوں اس مسجد دے اندر رسول اللہ دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا ایتھے دیدار ہویا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس مسجد دے اندر نہ کسی سیاسی لیڈر دی گل ہوئے گی نہ کسی 2 نمبر ملن دی گل ہوئے گی نہ کسی 2 نمبر پیر دی گل ہوئے گی. ایتھے گل ہوئے گی امام الانبیاء دی گل ہوئے گی.
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। اور یہ تو اقبال نے بھی کہا اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، اقبال کہندا بھائی او کیڑی مسیت، او کیڑا ممبر، او کیڑا محراب جتھے تقریر تو بعد انج نہ ہوئے تے پھر دسو پھر ممتاز کہندا پھر داتا صاحب سامنے آئے تو میں نے فرمان لگے او ممتاز اسی سارے نو نپ کے رکھیا ہے تینوں کچھ نہیں ہون دیاں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد دار کمینے، دنیا 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 دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے، جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ کرے۔ فرمایا دون تھلے کر، اسی بھی کہنے ہیں چیف جسٹس دون نہ چکی حضور دیا کے، اگر مرزائیوں کے یاروں نے واپس نہ لیا یہ بل تو لبیک والے ٹھوک کے رکھیں گے تمہارے تابوت میں کیل ہے۔ یہ بل تو تمہیں لینا پڑے گا کیونکہ ان کی گردنیں حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے رسول اللہ ہے۔ کیسا لے جاؤ کہو۔ اور اگلی گال فرمایا نہ لے بھی بک کہ وَأَنَا الْأَزَلْ کہہ کہ ساری دنیا سب تو وڈا ذلیل میں آ۔ جب یہ بات ہو رہی ہے باپ اور بیٹا آپس میں یہ بات چیت کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ میں سب تو وڈا ذلیل ہاں، کہ حضور سب تو وڈا عزت عالم، تو اوپر سے کہتے فرشتے طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اچھا کیا جی انہیں مرتا کیا نہ کہتا، انہیں کیا کہ میں سب تو وڈا ذلیل ہاں، حضور سب تو وڈے عزت عالم۔ میں جاؤں دفع ہوئے تھے نکل جاتا۔ امام طبرانی نے روایت کیا فبلغت رسول اللہ، یہ بات چلتی 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 حضور تک پہنچ گئی۔ حضور نے جا کے صحابہ نے کہ حضور آج تک کمال ہو گیا۔ فرمایا کی ہویا؟ حضور عبداللہ نے عبداللہ دے ہوتے تلوار رکھ چڑی تو انہیں اتنے نہ کرن دیتی تو اتنی وڈی گال کروا چڑی، منوائی ہوتے منوائی ہوتے۔ چلتی چلتی حضور تک پہنچ گئی۔ پھر حضور نے بلایا اور جب حضور تک وہ بات پہنچی تو حضور حیران ہو گئے۔ فَآجَبَهُ، حضور بہت ہی حیران ہوئے کہ میری عزت کی خاطر اس نے اپنا باپ بھی نہ دیکھا۔ کیسا غلام ہے، میری عزت کی خاطر باپ نہ دیکھا۔ پھر جب وہ حضور کی بارگاہ میں بتانے کے لیے نہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، سنو جی یہ بابا جان سخت باتیں کیوں کرتے تھے اور سخت بات کرنے سے ملتا کیا ہے؟ صلہ۔ توجہ رکھنا جی۔ وَشَكَرَهَا لَهُ، فرمایا میرے غلام یہ جو کام تو کر کے آیا ہے میں اس پر تمہارا شکریہ ادا کروں۔ قیامت تک جڑا بندہ حضور دے بارے ڈاڑیاں گلاں کرے گا، کیڑیاں گلاں؟ ڈاڑیاں گلاں کرے گا، فرمایا حضور دا شکریہ خود ادا فرمائیں گے۔ سرکار نے صدقات زکات بڑے وڈے وڈے بندے انہوں لے کے نہ فرمایا شکریہ ہوتا ہے جڑا ساڑی عزت تے ڈاڑیاں گلاں کرتا ہے۔ ڈاڑی گل تینج ماری چھالنا جناب ممتاز قادری نے پھندے نو ویک کے تے پچھو باجی نے آواز دیتی ہو گال تے سونا سانو ملتے جا ایک باری تے باجی نے آواز دیتی، ہمشیرہ نے، آپ دی زوجہ نے، آپ دے چھوٹے بیٹے نے آواز دیتی تے پیچھے کوئی نہیں ویکھیا۔ ڈاڑی گل کی تھی نا جی، انہوں نے کہا جی اور رینج ہو کے جا رہے ہیں تو ممتاز نے کہا نہیں ابا جی پھر بھی پیچھے نہیں ویکھیا، بس اتنا کیا دسو تانوں ویکھا یا رسول اللہ نو ویکھا؟ پھر انہاں
جی جمپ مار کے لبیک دا نعرہ لایا. کوئی میں 100 سال پرانی گل نہیں کر رہا. سپریڈنٹ جڑے جیل ہن جا کے پوچھو 2016 دے اندر پوچھو 28 فروری نو جڑے لے کے گئے سن نون لیگ کے دور دے اندر جنہوں نے سزا دیتی, پوچھو انہوں کو کہ ممتاز نے جدو جمپ ماریا تختہ دار دے ہوتے کیوں ماریا, تو اگو انہیں تنو کہیں گے کہ انہیں آخری جملہ ایک کیا سی, اوے پہلے تے بن ڈٹھیاں لبیک کہندہ سا, ان ویک کے لبیک نہیں کبھانگا. تے یاد رکھنا تواڈی چھٹی ہون لگی, اسی ممتاز دا بدلہ تواڈے کولوں لینا انشاءاللہ. سارے نو اسی معاف کر دیں, پر جڑا حضور دا دشمن ہے وہ دے واسطے معافی کوئی نہیں. سانو ساڑھے نکیا 2 بچے اتھے بیٹھے نے, ایک نکا جا بچہ کار رہے, ساڑھے بچے انہوں وٹ چھڑو اسی تو انہوں کچھ نہیں کرانگے. میں انہوں دا وارث سنن, وارث تاک ہوندہ ہے نا کہ چاہے وہ دیت لے لے, چاہے وہ قصاص لے لے یا معاف کر دے. سانو جو مرضی کرو, جڑا وڈا جڑا کہنا میریاں مچھائیں جن نہیں, اسی مچھ مننی تے ظہیر الحسن شادی مننی, بس مچھ انہوں دی من دے آسی. ٹور بھی کسی دی نہیں مننی, ٹور مننی ہے تے بابے دے پتران دی مننی ہے, بس. تا کرسی بھی کسی دی نہیں مننی, کرسی بھی مننی ہے تے بابے دی مننی ہے. باقی جڑا چاہندہ ہے کہ اسی او دے پیروں دے ہوتے ہاتھ رکھ کے ملیے, ایک کوئی گال ہے, حضور دی گال کرے اسی او دی گال کران. اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے اور تواڈے جڑے جذبات ہیں اللہ انہوں نے تواڈی نسلاں چ منتقل فرما چھڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب